بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ولیم بلیک ایز آ ماڈرن پوئٹ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بلیک ایک ولی اللہ ہے جو دنیا کو چھوڑ کر روحانی تصورات میں محو ہو گیا ہے. وہ مصور بھی ہے اور شاعر بھی، مگر ان دونوں سے زیادہ وہ ایک عارف ہے جو حق اور سچ کی تلاش میں ہر معمولی سے معمولی چیز کو دیکھتا ہے، اور جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلوے بار بار دکھائی دیتے ہیں. وہ فقہ اور اخلاقیات میں نہیں پڑھتا، بلکہ محض الہام پر اپنے تمام فلسفے شاعری کی بنیاد رکھتا ہے. وہ اکیلا اور سب سے الگ ہوتا ہے، نہ اسے رہبر کی ضرورت ہے اور نہ پیر بننے کی خواہش. اس کو خوابوں اور تصورات کے ذریعے کچھ انکشافات ہوتے ہیں جن کو وہ صفحہ کرتاس پر یا کاغذ پر لکھ دیتا ہے. وہ فلسفے اور سائنس سے دامن چھڑا کر محض الہام اور معرفت سے قرب حق حاصل کرنے کی کوشش میں محو ہو جاتا ہے. بلیک کو بعض اوقات پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. اس نے کچھ تصانیف لکھی ہیں جن کو پرافٹک بکس کہا جاتا ہے. اس نے ان میں عجیب زبان اور عجیب نقشے کھینچے ہیں جن کو سمجھنا قدرے مشکل ہے. بحیثیت شاعر، بحیثیت بلیک کا کمال اس کی چھوٹی نظموں سے ظاہر ہوتا ہے، جو 3 مجموعوں پولیٹیکل سکیچز، سانگز آف انوسینس اور سانگز آف ایکسپیرینس میں ملتا ہے. آخری 2 مجموعے خاص طور پر قابل توجہ ہیں، ان میں انگریزی گنائی شاعری کا ایک نیا کمال منظر پر ہے. یعنی جن میں ان کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. جن میں انگریزی گنائی شاعری کا ایک نیا کمال منظر پر ہے. تمام نظمیں نہایت سادہ اور آسان زبان میں ہیں، کہیں بھی بناوٹ کا شبہ نہیں ہوتا. نہایت معمولی موضوعات ہونے کے باوجود ان میں ایک رومانی جذب ہے جو دلکش ترنم اور سادہ زبان سے دل میں اتر جاتا ہے. بلیک پر ایک پیغمبری وقت بھی پڑا تھا، اور اس سے نکل کر وہ اپنے تجربے کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے. پہلے وہ دنیا کی ہر چیز کو ایک معصوم بچے کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ ایک معمولی گڈریا ہے اور آسمانی باپ اسے اپنی کائنات کے کرشمے دکھا رہا ہے. بلیک اصنام اور اس قسم کے دیگر تصورات سے بالکل کام نہیں لیتا. وہ ہمہ اوست کا قائل ہے کہ ہر معمولی چیز آسمانی باپ کا اشارہ ہے. ڈیوائن امیج میں اس کی معرفت کا رنگ سب سے نمایاں ہے، مگر زندگی کے تجربے سے معصومیت کی جگہ دنیا کی تباہ کن طاقتوں کا احساس آ جاتا ہے. ظلم اور ریاکاری کے نقوش سامنے آتے ہیں. بلیک کی نظموں میں بہت گہرائی ہے. ان میں ایک خاص فن پوشیدہ ہے جس کو غور کرنے پر ہی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. اس کی مشہور نظم ٹائیگر اس کی اشاریت اور اس کی زندگی کے تمام تر تجربہ کا نچوڑ ہے. شعر ان طاقتوں کا اشارہ ہے جو دنیا کے جنگل کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کا میمنے سے تضاد زندگی کے تضاد کو نمایاں کرتا ہے. بلیک کو حیاتی دنیا سے کوئی سروکار نہیں. وہ دائمی قدروں پہنچ کر انکشافات پیش کرتا ہے. شاعر کی حیثیت سے بلیک کی نظمیں انگریزی گنائی شاعری میں اعلیٰ مقام کی یاد دلاتی ہیں. اس نے ایک نیا روحانی نظام متعارف کروایا جو اشاریہ سے بھرا ہوا ہے. اس کی معرفت دانتے اور مائیکل اینجلو کے قریب پہنچ جاتی ہے. شاعری کی زبان میں مذہبی اور روحانی تجربہ پیش کرنے والوں میں اس کو بہت نمایاں مقام حاصل ہے. اس کی زبان انجیل اور الہامی کتابوں کی زبان سے مطابقت رکھتی ہے. اس میں نہایت سادگی، بے ساختگی، بلاغت اور فصاحت ہے، اور یہ ایک بڑی روحانی شان رکھنے والی زبان ہے. ایک طرح تو اس زبان کا سمجھنا بہت آسان ہے
کیونکہ اس میں کسی قسم کی بناوٹ ہے نہ پیچیدگی، مگر اس کے پورا معنی غور کرنے پر ہی سمجھ آتا ہے۔ سادہ زبان آسان ترنم کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، اور معمولی الفاظ ایسے روحانی مفاہیم و معنی سے معمور ہو جاتے ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔ بلیک کی شاعری ایک طرح سے روحانی تجربہ ہے جس کی گہرائی تک ریاضت کے بعد ہی پہنچنا ممکن ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ انسان اس تجربے سے گزر جائے تو اس کا پورا نظریہ تبدیل ہو کر ایک نئے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ولیم بلیک کا کوشچن ختم ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔